وہ آگے فدق والا جو معاملہ ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہے گھوڑے دوڑا کے جو ہے مطلب یہ چیز یہ پراپرٹی مطلب نہیں وہ گین کی، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے مطلب ان کی پراپرٹی ہے، تو وہ واقعی مطلب جو ہے وہ میراث بنتی تھی۔ تو جو ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دی اپنے دور خلافت میں، تو حضرت علی کا بھی تو دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دے دیتے، وہ جو ہے نا مطلب باغ فدق کا معاملہ کر دیتے، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ آخری کوشچن ہے۔ تو اس کے میں دو جواب دیتا ہوں، اس کے بہت سارے جواب بنتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں دنیا سے جا چکے، جس کا حق بنتا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شہید اللہ کے پاس گیا، وہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہتر حق دینے والا ہے، اور جس نے غصب کیا تھا ابو بکر عمر، وہ دونوں بھی اللہ کے پاس گئے، اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیا جائے یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ظالم بھی دنیا سے گیا ہے، مظلوم بھی دنیا سے گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آخرت وہ سب سے بڑا عدالت ہے، وہ آخرت کا وہ فیصلہ سنا دے۔ ایک بات جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ ان کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا مکہ مکرمہ میں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرائے کے مکان میں نہیں رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے۔ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پورے قریش میں سب سے امیر شخص تھی، سب سے امیر عورت نہیں، سب سے امیر شخص تھی، لیکن پھر بھی گھر حضرت خدیجہ کا نہیں تھا، گھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا تھا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے میراث میں حضرت عبداللہ علیہ السلام اور ان کے ارث سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، انہوں نے اپنا گھر نہیں بھیجا کہ فروخت کیا ہو، کیا ہوا کہ وہاں پہ ان کے گھر پہ قبضہ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ قبضہ ہوا، گھر انہوں نے فروخت نہیں کی، لیکن جب آ گئے تو قبضہ ہوا، ان کو فروخت کر دیا گیا، ان کے گھر کو لوگوں نے پیغمبر کے گھر پہ قبضہ بھی کیا، اس کے فروخت بھی کیا، پیسے بھی لے لیے۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو گئے، تو جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے یا رسول اللہ؟ آپ کا اپنا گھر تو ہے نا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بابا جان کا گھر ہے، آپ کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم، جناب طیب، ان کی بیٹیاں سب وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ آپ نے زندگی کے اب 53 سال آپ نے اس گھر میں گزارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر حیات ان کا مکہ میں اسی گھر میں گزرا، 53 سال تو وہ مکہ میں گزارے ہیں، آپ وہاں سے انشاءاللہ ٹھہریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کیا انہوں نے میرے گھر کہاں چھوڑا؟ اب وہ فاتح بن کر آئے ہیں، بالکل ان کے اختیار میں ہے کہ گھر جو قبضہ ہوا ہے نا اس سے نکال دیں۔ حق بنتا ہے نا بھائی، اور حق بنتا نہیں بنتا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی ناجائز کسی بھی شریعت میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے نا، اپنے گھر سے نکال دے بھائی کہ نکل جاؤ، یہ میری جائیداد ہے، بالکل حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ پاور میں ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ خود دوسری جگہ پہ ٹھہرے، خیمے لگا کے دوسری جگہ پہ، اپنے گھر پہ کبھی نہیں گئے۔ تو یہ ان کے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جب انسان پاورفل ہو، انسان اقتدار میں آ جائے، تو اگر وہ اپنے حق سے درگزر ہو جائے تو وہ اس غصب کو ناغصب نہیں بناتا، اس چوری کو ناچوری نہیں بناتا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات میری آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ جی 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 جی۔ ان کے رسول پاک جو جواب جماعت مخالفین کے علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کو واپس نہ لینے سے دیتے ہیں، وہی جواب ہمارا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کیوں نہیں لیا۔ پھر اس کے علاوہ میرے بھائی، امیر المؤمنین علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ ان کی حکومت میں کوئی بات ہے ہی نہیں، وہ جیسے عمر کی حکومت ہے نا، ہر جگہ پہ ان کا قبضہ ہے، عمر صاحب کا کوئی ان کا مخالف نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس کے افواج اس کے سامنے تابع ہیں، گورنر اس کے تابع ہیں، کوئی شورش نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے تو بہت شورش ہے، سب شورشوں کا زمانہ تھا، یہود نصارہ شورش نہیں کر رہے تھے، خود مسلمان صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، عامر بن العاص، اللہ آپ کا بلا کرے، معاویہ بن ابی سفیان، پھر خوارج، اور پھر اکثر صحابہ نے پھر آخر میں سائڈ چینج کی، انہوں نے جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ پھر وہ بھی معاویہ سے مل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر میں بھی وہ جب شہید ہوئے تھے وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے معاویہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ وہ فارغ ہو گئے بھائی کہ وہ بھائی اب فراغت ہو گئی، حاصل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی مزید کوئی سوال نہیں ہے؟
تھینک یو سر جی میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ مولا کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی ٹھیک ہے بھائی، سب طبیعت بہت صحیح ہے میری. اللہ آپ کو عزت دے. اچھا، میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ میں کافی ویڈیو آپ کی دیکھ چکا ہوں فیس بک کے اوپر، جی جی کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب سننے کے اندر مجھے ملے ہیں. جی تو مختصر سا اپنا عقیدہ تھوڑا سا میرے سامنے رکھیں کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ جی سر، آپ نے کہاں سے کال فرمایا میرے بھائی، میرے عزیز؟ میں نے پاکستان فیصل آباد سے. اللہ آپ کو عزت دے. آپ کا نام ہے ابو بکر اصغر، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی میرا نام ہے ابو بکر، الحمدللہ. جی اچھی بات ہے. دیکھیں میرے بھائی، ابو بکر اور عمر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ابو بکر عمر کا عقیدہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر تاریخ بشر میں انبیاء علیہم السلام سے بڑا غدار اور خائن اور قرآن و سنت سے بڑا دشمن نہیں گزرا ہے. یہ ہمارا عقیدہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب دین کو انہوں نے چینج کیا. دین میں جتنے بدعات پیدا ہوئے ان کا جڑ ان سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دی، حکمت دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا اہل بیت، ان میں سے پہلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اور خلیفہ بنایا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر خلیفہ بنتے، جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قرطاس میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کیا مطلب ہے؟ دین میں کبھی کوئی بدعت نہیں آئے گی، مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف، یہ بھی حدیث قرطاس میں تصریح ہے کہ تم کبھی آپس میں اختلاف نہیں کرو گے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عرفہ اور منہ میں کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم میری اہل بیت اور قرآن کی اتباع کرو گے تو کبھی تم گمراہ میرے بعد نہیں ہو جاؤ گے. تو عرض یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی شخص جو ان سے موسیٰ سے نسبت رکھتا ہے، ہارون، وہ منزلہ رکھتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، یعنی علم جو پیغمبر کا تھا وہی علم علی علیہ السلام کا ہے، جو عصمت پیغمبر کا ہے وہی عصمت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، جو شفقت اور جو تدبیر امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام. اس طرح اگر یہ سلسلہ رہتا تو ایسا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مرے ہی نہیں، کبھی امت ان کی وفات، یعنی ان کے پیغمبر جب دنیا سے گئے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیڈرشپ سے امت محروم ہو گئی. لیکن اگر امامت اہل بیت علیہ السلام سے نہ نکالا جاتا تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وفات نہیں پائے. دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید وہ 23 سال ان کی مدت نبوت تھی نا، اگر مزید 50 سال زندہ رہتے، مزید 100 سال زندہ رہتے، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کیا علم، کیا کیا حکمت، کیا کیا نور ان سے ظاہر ہوتی. اور نہ صرف جزیرۃ العرب ان کے زمانے میں مسلمانوں، پوری دنیا مسلمان بن جاتی، اور دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی بیماری نہ ہوتی، سب مشکلات کا حل ہو جاتا. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے اسی کام کو، یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے نا انسانیت کے ہدایت کے لیے، کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اپنی قدر پہچان لے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، اور راہ قسط پر، راہ عدل پر، راہ انصاف پہ رہے، اللہ کی عبادت کریں، ایک دوسرے سے نیکی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تہیہ بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہترین اس کا ذریعہ بھی بنایا تھا. تو اس کا اسی امت نے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہارون کو چھوڑ کر لوگوں نے، سامری نے کیا سامری نے ایک بچڑا بنایا، لوگوں سے عبادت کرا دی. تو اسی طرح اس امت نے بغیر کسی نص کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بھائی جس کو اللہ نے پیغمبر نے اپنا خلیفہ بنایا تھا اس کو چھوڑ کر ابو بکر عمر نے، پھر ان لوگوں نے دین کے تمام احکام تبدیل کر دیے. اور مسلمانوں میں آج اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف، اذان میں اختلاف، توحید میں اختلاف، نبوت، سب مسائل میں، اصول فروع سب میں اختلاف. جی مجھے ٹائم دیں، جی مجھے ٹائم دیں 1 منٹ. بسم اللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ